مظہر عباس صاحب, ہی ہیز جوائنڈ اس, اور انہی سے سب سے پہلے تو پوچھ لیتے ہیں مظہر صاحب, یہ ساری فہرست ہم نے نمبرز کے ساتھ سب کچھ بتایا کہ کون جیتا کون ہارا. سانگڑ اور کراچی ملیر سے پیپلز پارٹی جیت گئی ضمنی الیکشن. تحریک انصاف کے لیے اس میں کوئی پریشانی کی بات ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ سے یہی پوچھ لیں. جی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, لیکن میرا خیال ہے جو آپ نے کاشف شاہ, آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ تحریک انصاف کے, میرا خیال ہے تحریک لبیک کے ہیں. تحریک لبیک کے ہیں, جی کریکشن کر دیا. جی تو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے, وہ دوسرے نمبر پر ہے یعنی کہ جی وہی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور تحریک لبیک ایک رائزنگ پارٹی ہے کراچی کی. 2013 کے الیکشن میں ان کے جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے سیٹس تو غالباً 2 MPs کی جیتی تھی, لیکن ان کے جو کینڈیڈیٹس تھے جو ہارے ہیں انہوں نے 30 سے 50 ہزار تک ووٹ لیے تھے, اور وہ بڑا مین فیکٹر بنا تھا MQM پاکستان کی شکست میں. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے لیاری میں بھی نمبر 2 تھے, بلاول بھٹو نمبر 3 تھے. اچھا بھائی صاحب, آپ نے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر اٹھایا ہے, پرٹیکولرلی جب تک چلے خادم رضوی صاحب وہ حیات, تب تک ہمیں لگتا تھا بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے ان کا پارٹی پہ, اور وہ ظاہر ہے بڑے پرومیننٹلی نظر بھی آتے ہیں, تو یہ پارٹی ووٹ لے رہی ہے. لیکن اب ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا اس طرح سے ووٹ لے لینا اور دوسرے نمبر پر آنا, یہ کیسا فینومینا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی یہ دیکھیے گا آپ, لوکل باڈیز الیکشن میں تحریک لبیک جو ہے وہ بہت زیادہ ووٹ لے گی. میرا خیال ہے سیٹیں بھی وہ خاص طور پہ بلدیاتی الیکشنز کیونکہ گراس روٹ لیول کے ہوتے ہیں, اور جو فنومینا تحریک لبیک کا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کراچی کے حوالے سے, اس لیے کہ MQM کو بھی اس سے نقصان ہونے جا رہا ہے, PTI کو بھی نقصان ہونے جا رہا ہے, اور جماعت اسلامی کو بھی نقصان ہونے جا رہا ہے. اور یہی فیکٹر پنجاب میں بڑا کاؤنٹ کرے گا بلدیاتی الیکشن میں. اس چیز کا قوی امکان ہے کہ پنجاب کے اندر PTI اور تحریک لبیک اور PMLQ کا الائنس بنے آئندہ بلدیاتی الیکشن, اور وہ PMLN کے لیے کوئی بہت اچھی خبر نہیں ہوگی. تو یہ میرا خیال ہے کراچی کے بائی الیکشن. باقی تو پیپلز پارٹی کے امیدوار کی وفات سے یہ نشست خالی ہوئی تھی, پیپلز پارٹی کا وہاں ہولڈ رہا ہے ہمیشہ سے, تو اس لیے یہ کوئی بہت حیران کن نتیجہ نہیں ہے اس لحاظ سے. سانگڑ میں البتہ PTI کو کہ مارجن بہت بڑا ہے, لیکن سانگڑ میں نمبر 2 PTI ہے. اندرون سندھ جو پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس رہی ہے پچھلے چند الیکشن میں وہ انتہائی مایوس کن رہی ہے, اور سیاسی طور پہ بھی بہت زیادہ کام نہیں نظر آتا. شاہ محمود قریشی آ جاتے ہیں جلسہ کرنے, ان کے مرید ہیں یہاں بے شمار, اور اس کے بعد سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے دوسرا جو کل ملیر میں علیم عادل شیخ صاحب والا ایپیسوڈ ہے وہ بڑا افسوسناک ہے. میرا خیال ہے اول تو علیم عادل شیخ صاحب کو اس طرح وہاں جانا نہیں چاہیے تھا, لیکن جس طرح کا مقدمہ ان پہ قائم ہوا ہے, اگر وہ پہلے سے وانٹڈ تھے کسی اور مقدمے میں تو یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ پھر پہلے گرفتار کیوں نہیں کیا گیا, کل کے بعد ہی کیوں گرفتار کیا گیا. اور وہی جس طرح ایک روش ہے ہمارے یہاں ہماری سیاسی حکومتوں کی اور دیگر حکومتوں کی کہ اگر کہیں کوئی اور کیس نہیں بن رہا تو پرانا کیس کھول دو, یعنی پرانا کیس ویسے نہیں کھولتے لیکن کوئی موقع ملتا ہے تو وہ پرانا کیس کھول دیتے ہیں. اب اس میں انسداد دہشت گردی کا ایکٹ بھی شامل ہے اس کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ ایک قائد حزب اختلاف سندھ کے ان کو اس طریقے سے ان کے جو بھی ایکٹ ہے اس کو قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے الیکشن کمیشن نے کل جو ریئیکٹ کیا تھا وہ بالکل ٹھیک کیا تھا کہ انہیں اپنے پرائیویٹ گارڈز کے ساتھ اس طریقے سے نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ میرا خیال ہے اس سے ذرا ہٹ کر ہو رہا ہے, اور یہ میٹر آف کنسرن ہے. تو تحریک انصاف اور MQM پاکستان, تو اس میں سیاسی انتقام کی جو بو ہے وہ آپ کو پرابلی وہ آ رہی ہے, اور ظاہر ہے جب اس طرح کی بات چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی طرف سے کی جائے, یہاں پر ہم آواز اٹھائیں گے. اب مظہر صاحب, یہ ٹریڈیشنلی جو سیٹس ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی کی ہی ہیں, تو PTI کو ایز سچ کوئی کنسرن ہونا تو نہیں چاہیے, یا پھر ان کو مارجن پہ ذرا کنسرن ہونا چاہیے کہ ہم ہار تو رہے ہیں لیکن ہم اتنے بڑے مارجن سے ہار رہے ہیں؟ جی PTI کو دیکھیے, یہ جو ابھی بائی الیکشنز ہیں اور اب سیالکوٹ اور ڈسکا اور گجرانوالہ میں بھی جو الیکشنز ہیں وہ امپورٹنٹ الیکشنز ہیں, کیونکہ سینٹ کے الیکشنز کی وجہ سے وہ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں, اور اس لیے اس کی اہمیت تھی. PTI کو زیادہ اس میں محنت کرنے کی ضرورت تھی.
ज़्यादा अगर वो जोर लगाते, जीत तो पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन मार्जिन अगर आपका ज़्यादा होता तो कम से कम आप ये ज़रूर कह सकते थे कि पीटीआई ने अपनी पोजीशन पे खड़ी है। और ये पीटीआई के लिए और एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे ये मैटर ऑफ कंसर्न है। दोनों जमातें कराची में 2018 के इलेक्शन में इस वक्त इत्तेहादी भी हैं, और 16 नशिस्तें जो है वो पीटीआई की थी, एमएनए की, और 4 जो हैं वो एमक्यूएम पाकिस्तान की थी। उसके बाद ये नतीजा ख़ासतौर पे उनका जो वोट है लेने तनासुब, वो मेरा ख्याल है मायूस कुन है उनके लिए भी। तो अभी वक्त है, क्योंकि अब बलदियाती इलेक्शन अगर होते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। चलें, थैंक यू मदद साहब। अगर अभी वक्त है, अगर बलदियाती इलेक्शन होते हैं तो फिर उसमें उनको मेहनत करनी चाहिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।